اس وقت میں تلمبہ میں موجود ہوں. ایک انتہائی افسوسناک جو واقعہ رونما ہوا جس سے نہ صرف تلمبہ بلکہ ہر شہر کی فضا سوگوار ہے. ڈاکٹر طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے بھائی ہیں اور عاصم مرحوم کے چچا ہیں. ان سے سارا واقعہ سنتے ہیں کہ دراصل ہوا کیا ہے اور قیاس رائیاں جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو انتہائی افسوس ہوا, اس دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. ہوا کیا تھا, یہ حادثہ کیسے ہوا؟ وہ جم میں ایکسرسائز کر رہا تھا. میں اپنے ویکنڈ کے لیے نا ادھر آیا تھا گاؤں. مولانا پہلے ہی آئے ہوئے تھے, تو اس دفعہ اتوار کو میں نے مریض نہیں دیکھے. میرے اپنے کام تھے, مریضوں کا ٹائم نہیں تھا, ورنہ میں مہینے میں 1-2 دفعہ آتا ہوں, مریضوں کو دیکھتا ہوں. کلینک چلتا ہے یہاں. تو ہفتے کو آئے ہیں ہم. مولانا ایک ہفتہ پہلے آئے ہوئے تھے, تو ساری فیملی کا گیٹ ٹوگیدر بھی تھا. اور وہ بائی چانس میری نا کل 28 اکتوبر کو برتھ ڈے تھی. میں نے تو زندگی بھر نہیں منائی, تو طارق بھائی نے کہا نہیں بھائی ہم نے تو اس دفعہ منانی ہے تیری. اور سارے فیملی والے اکٹھے ہو کے کھانا وانا یہ وہ 10 ساڑھے 10 11 بجے تک ہم لوگ رہے. پھر دوسرے دن مولانا فیصل آباد چل گئے فیملی کو لے کے, کیونکہ عاصم جو ہے وہ حویلی میں ہوتا ہے ہمیشہ. ادھر ہی گاؤں اس کو پسند ہے, گاؤں میں ہی ہوتا ہے, وہ اپنا کام وام دیکھتا ہے سارے. تو میں کوئی اپنی فیملی کو لے کے 4 ساڑھے 4 بجے پہنچا ہوں. نکلا ہوں یہاں سے لاہور کے لیے. تو ابھی راوی ٹول پلازا پہ خبر آئی کہ اس کو گولی لگی. نہیں پتا تھا کیسے. میرا بیٹا اور وہ دونوں جم میں کر رہے تھے ورزش, تو وہ چیک کر رہا تھا پسٹل کو. اس نے کہا نہ چھیڑا کر یار, کیوں ایسے کرتا رہتا ہے, ٹک 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 خالی ہے. اسم کہتا خالی یار, میں دیکھ رہا ہوں چیک کر رہا ہوں کہ خالی ہے یا اس میں کچھ ہے. وہ بدبخت اس میں ایک بلیٹ پھرتی تھی. وہ چیک کرتا کرتا اس ڈائریکشن میں کر رہا تھا نا کہ وہ جب فورس لگی ہے تو سیدھا ادھر آ کے مس فائر ہو گیا شاید. مس فائر, ادھر ہی اس کے موقع پہ ڈیتھ ہو. حالانکہ ہنسی خوشی آرام سے دونوں بھائی ایکسرسائز کر رہے ہیں. ماموں کا بیٹا بھی, شام کو ساروں کی اکٹھی میٹنگ ہوتی ہے ہماری حویلی میں, جہاں زیب راضی ہو گیا, یہ میرا بیٹا ہو گیا, میرے عارفین بھی ساتھ تھے. عارفین ہو گیا, پھر وہ میری بہن کا بیٹا ہے ادھر سے جوسا گاؤں ہے اس سے آ جاتا ہے. تو خوب ان کی محفل جمتی ہے. ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا. اب اس کو کوئی رنگ دے دے تو کیا کیا جا سکتا. نہ اس سے کبھی کسی کو جھگڑتا تھا نہ لڑتا تھا. بڑا سخی طبیعت کا بندہ تھا اور بڑا اوبیڈینٹ. کبھی اونچی آواز میں نہیں کسی سے بات کی. سب رعایا نوکر اس سے خوش تھے. کوئی برادری کا بندہ اس سے گلہ نہیں کر سکتا کہ اس نے, میرے سے تو لوگوں کو پھر بھی ہیں, اس سے کسی کو کوئی گلہ نہیں. اور ہمیشہ یہیں پہ گاؤں میں رہنا وہ پسند کرتے, سادہ گاؤں کو طبیعت. بہت بہت پسند کرتا تھا گاؤں کو. بڑی نفیس طبیعت کا تھا, بڑا انجینئرنگ مائنڈ اللہ نے دیا ہوا تھا. ڈپریشن کا پیشنٹ تھا وہ, انگزائٹی ڈپریشن بڑی سویر تھی اس کو. تو لیکن انجینئرنگ مائنڈ تھا اس کا. اتنی اچھی اس نے یہاں انڈسٹری بنائی, یہ آگے ایگریکلچر انسٹرومنٹ کی ایسی لیٹسٹ انڈسٹری اس نے بنائی ہے. اور ساری اس نے کمپیوٹرائز کر کے, اور سارا امپورٹڈ لیول پہ جو چیزیں بنتی ہیں اس لیول کی لے کے اب بس ختم ہو گیا اچانک. سے قسمت میں یہی تھا. تو کہیں آیا نا بھائی, مولانا کا جیسے ہے وہ تھریٹ والے لوگوں میں سے ہیں, تو سیکیورٹی لے کے چلتے ہیں کہ بھائی کسی نے گولی مار دی. وہ بھی نہیں ہے. پہلے خبر ایسے چل رہی, وہ بھی جھوٹی تھی. نہیں بھائی, کسی نے خبر گولی مار دی نامعلوم نے, کسی نے مذہبی رنگ میں, یا کسی سے خودکشی والی بات, یا تو اس کے ہاتھ سے خود سے ہی لگ گئی بس. اچھا, یہ انزائٹی یا ڈپریشن کے چونکہ وہ پیشنٹ بھی تھے, اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید اس وجہ سے انہوں نے خود کو گولی ماری ہے. یہ کیوں اس طرح کا بنایا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کی ایکسرسائز بھی کر رہے تھے, ہنس کھیل رہے تھے. ایک تو تھا نا بھی کنڈے دے کے وہ بندہ کرتا ہے, سامنے ہی تھا, سامنے ایکسرسائز کر رہا تھا جم میں. اتنا اچھا اس نے جم بنایا ہوا حویلی کے اندر.
آپ کے بیٹے عارفین نے یہ سارا بتایا کیونکہ وہ وہاں پر وہ تھا، وہ مطلب وہ اپنی جگہ وہ پش اپس کر رہا تھا، تو ساتھ ساتھ اس کو منع بھی کرتا جا رہا ہے کہ تو ٹک ٹک نہ کر، یہ بعض اوقات ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں یار میں ذرا چیک کر لوں، تو وہ یکدم کہتا جی ٹھا ہوئی اور فوارہ خون کا نکلا اور نیچے گیا۔ وہ خود جو بیٹا میرا تھا وہ پتہ نہیں کیسے اپنے آپ کو اس نے سنبھالا، ہمت کی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بھائی، اس کے کزن۔ سامنے ہوا ہے، وہ ابھی تک اپنا نارمل نہیں ہوا۔ آپ کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ بیٹوں کی طرح ہی ہوگا۔ ہماری تو سارا اسی کا دم قدم سے پیچھے رونق تھی، کیونکہ مولانا فیصل آباد یا ادھر ادھر سفر میں، میں لاہور میں، تو پیچھے آباد اسی نے رکھی ہوئی تھی حویلی۔ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی مجھے سعادت مل گئی ایک مولانا کے محبت کی وجہ سے کہ میں نے اسے غسل، جو اس کی ساری جو ٹیم تھی اس میں دانجہ صاحب ہیں، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ہوتے تھے میو ہاسپٹل کے، پھر ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بھی رہے ہیں، ریٹائر ہیں اب تو۔ مولانا سے بڑا پرانا 90s سے تعلق چل رہا ہے ان کا۔ اچھا تجھے غسل جی، تو چونکہ میں تقریباً 40 سال میں کئی ہزار لوگوں کی ڈیتھ میں نے آبزرو کی ہے، تو آج میرے لیے بالکل ایک عجیب سی نئی کیفیت بنی کہ جس وقت خالہ عاصم کو ہم کتنی دفعہ پہلے بھی ملے، جتنا نور آج میں نے اس مردے کے چہرے پر دیکھا ہے، میری 40 سال کی زندگی میں مجھے ایسا نظر نہیں آیا۔ اس لحاظ سے میرا ایک اپنا، یہ میری آبزرویشن ہے، اس آبزرویشن کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے سکون، تو یہ ساری جو افواہیں ہیں نا اس دائیں بائیں والی، وہ ساری افواہیں کم سے کم آج صبح جب ہم نے غسل دیا تو اس وقت ساری افواہیں ختم ہو گئی۔ ختم ہو گیا۔ ہاں مطلب لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ڈیڈ باڈی پڑی، یہ اسمائلنگ فیس اس کا، ورنہ انگزائٹی ٹینشن لیکن ایسے ہو جاتی ہیں، مٹھیاں بچھی ہوتی ہیں، چہرہ اسٹریچ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ تو ویسے میڈیکل کو جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ جی اللہ تعالیٰ صبر دے آپ کو۔ مجھے بھی پہلے شک پڑا اس طرح کا، لیکن پھر جب میں پہنچا مجھے کافی ڈی پی او صاحب کا فون آیا، میں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم، پہنچوں گا تو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو افواہیں پھیلی ہیں وہ کسی نے جان بوجھ کے نہیں پھیلائی، شاید وہ ایک سینیریو ایسا بن گیا کہ اس وجہ سے وہ خبر اسی طرح آگے پھیلتی اس کے بعد میں واقعات میں کئی ریومر پھیل جاتے ہیں۔ دانستہ طور پر کسی نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ کچھ لوگ دانستہ طور پہ بھی کرتے ہیں۔